إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلباء کرام اور پردہ نشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اس خالق کائنات کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، جو تمام کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور ہر طرح کی عبادت کا لائق وہی واحد ذات ہے۔ اللہ ہم سب کو اس رب العالمین کی صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ درود و سلام ہو آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغامات کو بندوں کے حوالے کیا، جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو بندوں کے حوالے کیا، جو دین اسلام جیسے عظیم نعمت کو ضلالت میں، گمراہی میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو کامیابی کے راستے پہ لگایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جان کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ پچھلے کچھ دنوں سے، پچھلے کچھ جمعہ سے ہم اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مطہرہ
اور پاکیزہ زندگی کو سیکھنے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کے لمحات کیسے تھے، ان کی زندگی میں آنے والے آزمائش کے لمحات کیسے تھے، اور ان کی زندگی میں آنے والے لمحات کی کیفیات کیسی تھی، اور مشرکین مکہ اور مخالفت اسلام کی کوششیں کیا کیا تھی، ساری چیزیں ہم تفصیل سے جانتے آ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان ساری باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ولادت سے لے کر کے گزشتہ جمعہ ہم ہجرت تک پہنچے تھے، اور ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ کی جو سازش ہوا کرتی تھی، اللہ رب العالمین کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش وہ ناکام ہوتی ہے، نامراد ہوتی ہے۔ سارے مشرکین غیظ و غضب کا شکار ہو جاتے ہیں، غصے سے تل ملا اٹھتے ہیں کہ یہ محمد ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور مدینہ پہنچ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ پہنچ گئے۔ مدینے میں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کون کون سے تھے، وہ کون سے اعمال تھے جس کو اثر نو اللہ کے نبی نے پہلی فرصت میں انجام دیا، جس کی تفصیل 2-4 اعمال ہے، جن میں سے پہلا عمل مسجد کی تعمیر، مسجد نبوی کی تعمیر۔ مسجد نبوی کے تعلق سے کہ اونٹنی جہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ معمور ہے، اللہ کے حکم سے وہاں بیٹھ گئی ہے، اور اسی جگہ پر 2 یتیم بچوں کے پاس سے وہ جگہ جو ہے خریدی جاتی ہے جو گھاس پھوس رہا کرتی تھی، ہریالیوں کو صاف کر کے۔ اور اس وقت یثرب کے اس جگہ پر مشرکین مکہ جو پہلے انتقال کر چکے تھے، مر چکے تھے، 2-4 کے مقبرے بھی وہاں موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری جگہ کو کھود کر کے صفائی کی گئی، اور پھر اثر نو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سماج کی ترقی کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کو کامیابی تک لے کر جانے کے لیے، معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے، ہمیں اور ہماری بچوں اور ہماری نسلوں کے لیے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی معرفت سکھانے کا جو مسکن ہوتا ہے، یاد رکھو میرے بھائیوں، 1000 تعلیمی ادارے ایک طرف، مسجد کا مقام ایک طرف ہوتا ہے۔ یاد رکھو مسجد کی اہمیت، کیفیت اپنی جگہ پر پہلے سے اٹل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بنیاد جو رکھی اپنے احباب کے درمیان، صحابہ اکرام کے درمیان، وہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، جس کی زمین کو مٹی سے جو ہے بھرا گیا، دیواروں اور چھت کو جو ہے کھجور کے پتے کے ذریعے سے اور شہتیر کھجور کے ڈالیوں کے ذریعے سے کام تمام کیا گیا۔ یہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ بہرکیف اس کے بعد بڑا اہم کام مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی۔ دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کیا، بڑا اہم کام۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ ایسا کام تھا جو رہتی دنیا اور قیامت کی صبح تک بے مثال ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی مثال نہیں۔ کیا کام ہے؟ جو لوگ مکے سے اسی طریقے سے درمیان سے جو دھیرے دھیرے مکے کے اطراف کے قبائل میں رہتے تھے، غیر آباد جگہوں میں رہتے تھے، اور اسی طریقے سے پہاڑوں میں رہتے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے لیے یثرب آ گئے۔ یثرب کیا ہے؟ مدینے کی جگہ۔ اب یہ لوگ کیا ہے؟ مہاجر ہیں، اسلام کے لیے ہجرت کی ہے۔ بعض یہ اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے، اور بعض جو مکے سے آئے ہوئے تھے، مشرکین کی تکلیف، مشرکین کے مشکلات، مشرکین جو تکلیفیں بار بار دیا کرتی تھی، ان تمام سے تنگ آ کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی آدمی کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا کر کے اثر نو زندگی شروع کرنا۔ دیکھو ہم بہت سارے واقعہ ہم پڑھے، ام سلمہ کا واقعہ ہم نے پڑھا، اسی طریقے سے صہیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ جب مکہ چھوڑ کر کے وہ آ رہے تھے، مکے کے مشرکین صہیب رضی اللہ عنہ سے سارا مال چھین لیے کہ تو نے مکے سے کمایا ہے، تو مکے سے باہر لے کر نہیں جا سکتا۔ اتنے بڑے تاجر کہ مکے کی گلیوں سے گزرتے تو گھروں میں رہنے والی ان کی خوشبو کی مہک سے پہچان لیتے کہ یہاں سے صہیب گزرے ہوئے۔ مکے سے جب باہر نکلے سارا مال لے لیا گیا۔ ابو سلمہ یعنی سلمہ رضی اللہ عنہ جو بھی چھوٹے بچے تھے، ان کے والد جب ہجرت کیے، ان کی بیوی کو مکے والے روک لیے، اور بہت سارے ایسے چھپ چھپا کر کے اپنی فیملی کے ساتھ مدینہ آ گئے۔
میرے بھائیوں، کوئی بھی آدمی اپنا مسکن چھوڑ کر کے جب نئے جگہ پر جاتا ہے، بڑے آزمائش، لوگ جانتے نہیں ہیں، مزاج سے واقف نہیں ہیں، وہاں کی تہذیب سے آشنا نہیں ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کا کلچر کیا ہے، لین دین کا معاملہ کیسا کیا جاتا ہے، نکاح کیسے کی جاتی ہے، تہذیب سے آدمی نہ بلد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں دوسرا بڑا اہم کام یہ کیا کہ جو لوگ مہاجر بولتے ہیں جو اپنی جگہ چھوڑ کر کے ہجرت کرنے والے مہاجرین مدینہ آئے ہوئے تھے، ان لوگوں کو، اور جو لوگ مدینے میں تھے جنہیں انصار کہتے ہیں، انصار اس لیے کہ جو مہاجر ہجرت کر کے آتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نصر سے مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ مہاجر ہجرت کرتے ہیں اس لیے انہیں مہاجر کہتے ہیں، انصار یہ مدد کے لیے کھڑے ہوئے جس وجہ سے انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر ایک انصار کے درمیان بھائی چارگی قائم کر دی، کہا تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اللہ اکبر، کیا جی بھائی بھائی جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا، صحابہ اکرام کی کیفیت کیا تھی؟ پہلے سے ہی صحابہ اکرام کی کیفیت سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کے لیے لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کہتے ہیں کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک صحابی دوسرے صحابی کا نام لے کر کے اللہ کے نبی کہتے ہیں تم دونوں بھائی ہو، ایک صحابی دوسرے صحابی کا نام لے کر کے کہتے ہیں تم دونوں بھائی ہو۔ کیونکہ جو مہاجرین ہے مدینے کے حالات سے ناواقف ہے کہ وہاں کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، بازار کہاں لگتا ہے، بازاروں میں قیمتیں کیا ہوتی ہے کہ وہ جانتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بے مثال بھائی چارگی قائم کر دی، رہتی دنیا تک کے لیے مثال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کی کیفیت دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی نے بھائی چارگی قائم کر دی، انصار کے ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت باغیچہ ہے، باغات پھیلے ہوئے ہیں، کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہے تو میں یہ باغ کے سارے نذرانے آپ کے حوالے کرتا ہوں، جتنے مہاجرین بھائی آئے ہوئے ان تمام کو باغ کے بعض حصے بانٹ دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، یہ باغ آپ اپنے پاس رکھیے، رہی بات جو مہاجرین آئے ہوئے ہیں انہیں اجرت پر رکھ لیجیے، وہ آپ کا ہاتھ بٹائیں گے، کام کر کے دیں گے، اسے ان کی اجرت دے دو، غذا کے طور پر، اناج کے طور پر، درہم و دینار کے طور پر۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، ایک ایسی قوم جو اپنا سماج، قبیلہ، خاندان، مال، دولت، سرمایہ سب کچھ چھوڑ کر کے ایک نئے قبیلے میں آتی ہے، نئے جگہ پر آتی ہے، اس نئے قبیلے کو کس طریقے سے اللہ کے نبی نے پروان چڑھائی۔ میرے بھائیوں یہ بھائی چارگی کی مثال یاد رکھو، آج ہمارے لیے بہت اہم ہے، آج ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مومن، قرآن نے کہا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، خونی رشتہ اپنی جگہ پر ہے اور ایمانی رشتہ اپنی جگہ پر ہے، ہمیں چاہیے دونوں رشتوں کی اہمیت دے کر کے زندگی گزاریں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام کو جاننے والے ہیں، اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، یہ ساری دعوے داری آئے، لیکن ایک مومن کا دل دوسرے مومن کے دل کے لیے بغض بھرا ہوا ہے، حسد کرنے پر تلا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، دشمنیاں نبھا رہا ہے، بغض رکھا ہوا ہے، موقع مل جائے نعوذ باللہ قتل کرنے تک کی سازش کرنے کے لیے تیار بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بھائی چارگی ہے مسلمانوں کی؟ کیا میرے نبی نے یہی بھائی چارگی قائم کی تھی؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، بھائی چارگی وہ ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بندہ اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اپنے لیے آدمی کیا پسند کرتا ہے؟ ہر اچھائی اپنے لیے، ہر خیرخواہی اپنے لیے، ہر اچھی چیز اپنے لیے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی خیر کی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑا اہم سبق ہے ہم تمام کے لیے۔ اتحاد کے پیغامات، اتحاد کی کانفرنسیں، اتحاد کی آوازیں بے شمار اٹھتی ہیں، لیکن افسوس ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی کے خلاف سازش کرتا ہے، ایک سگی بہن دوسری سگی بہن کے خلاف بغاوتیں کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، اپنے بچوں کو وصیتیں کرتی ہیں، رشتہ ناتا توڑنے کے بارے میں کہہ کر کے جاتے ہیں۔ اس سے بڑا افسوس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کی مثال ایک دیوار کے مانند ہے، ایک دیوار کے مانند ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیسی دیوار ہے؟ یشد بعضہ بعضا، ایک اینٹ جب دوسرے اینٹ سے مضبوطی سے جڑتی ہے تو ایک دیوار مضبوط دیوار قائم ہوتی ہے، مضبوط عمارت قائم ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے دلوں میں کینہ، کپٹ، نفرتیں، یاد رکھو اینٹیں جب بکھر جاتی ہے تو دیوار قائم نہیں ہوتی، اور دیواریں جب بکھر جاتی ہے تو گھر کبھی بنتا نہیں، یاد رکھو۔ اینٹیں منسلک ہوتی ہے، قریب قریب جڑتی ہیں، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ ہم اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے، ایک مضبوط دیوار کے مانند ہم ثابت ہوں گے۔ یہی مضبوط دیواریں، آپسی خانہ داریاں جو ہم زندگی گزارتے ہیں، ہمارا ایک ایک گھر جب مضبوط ہوتا ہے تو ہمارا پورا سماج مضبوط ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اسلام نے بڑا خوبصورت نظام ہمیں دیا ہے، بڑا خوبصورت نظام ہمیں دیا ہے کہ اپنے لیے خیر مانگو، بھائی کے لیے بھی خیر چاہو، اپنے لیے بھلائی چاہو، دوسروں کے لیے بھی بھلائی چاہو، کبھی دوسروں کے لیے برائی مت چاہو۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتوں کے بارے میں بیعت لی تھی، 3 باروں میں اللہ کے نبی سے میں نے عہد کیا تھا، عہد لیا تھا۔ کہتے ہیں کیا؟ نمبر 1 یہ وعدہ اللہ کے نبی سے لیتے ہیں میں نماز قائم کرنے والا بنوں گا۔ دوسری چیز کیا؟ کہتے ہیں میں زکوٰۃ دینے کی کوشش کروں گا، اگر مستحق ہو گیا تو زکوٰۃ دیتے رہوں گا۔ تیسری چیز کے بارے میں اللہ کے نبی سے کیا وعدہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کبھی میں مسلم بھائیوں کے بارے میں بدخواہی نہیں کروں گا، برا ارادہ نہیں کروں۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کے درمیان یہ ناچاقیاں، یہ دوریاں، یہ نفرتیں، یہ بغاوتیں، یہ بغض، یہ دشمنیاں، یہ کینہ، یہ حسد، یہ دشمنی بھری نگاہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جس وجہ سے دشمن آج ہم پر مسلط ہے۔ یہ باتیں صرف ممبر میں، سیمینار میں، کانفرنس میں کہنے کی نہیں میرے بھائی۔ عزم کرو کہ ہمارا آج سے کوئی بھی مومن بھائی ہو، جس جگہ پر نظر کیوں نہ آ جائے، وہ ہمارا سگا بھائی نہیں ہے لیکن ایمانی رشتہ ہم دونوں کے درمیان ہے، وہ اور میں بھائی ہے۔ کوئی سامنے والا نہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ مجھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے لیے مدد کی ضرورت پڑ جائے میں لبیک کہتا ہوں، جب مجھے اس کی ضرورت پڑ جائے اس پر ضروری ہے کہ وہ لبیک کہے۔ ہر ایک آدمی جب یہ سوچ رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے، زندگی گزارنے والے دونوں احباب کی زندگی بڑی آسانی سے گزر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار باتیں کہی، کہا تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ لگ جاؤ۔ کیسے محبت کرنے والے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ بتایا، سلام کو عام کرتے رہو، آپس میں محبت بڑھ جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ سوچنے والی حدیث ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے درمیان محبت سے زندگی گزارنا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان محبت سے زندگی گزاریں گے تو ہمارا مقام مومن بھائیوں میں ہوگا، اور جب مومنین میں ہمارا شمار ہوگا، یاد رکھو اس کے بعد کا مرتبہ جنتیوں کا مرتبہ آتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم کام کیا، بھائی چارگی، ایک انصار ایک مہاجر کے درمیان، یاد رکھو میرے بھائی بہت عظیم چیز ہے یہ بھائی چارگی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بے شمار اس تعلق سے واقعات ہے۔ ایک چھوٹا واقعہ، بڑا مشہور واقعہ، شاید بہت دن ہو گئے ہم سن کر کے، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کے درمیان کا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کو بھائی چارگی کر دیتے ہیں کہ تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اللہ اکبر! انصار صحابی کی کیفیت دیکھیے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہہ دیا تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو، انصار مہاجر بھائی سے یہ آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں دیکھیے میرے پاس تجارت بھی ہے، میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس گھر بھی ہے، میرے پاس بیوی بھی ہے، تم میرے بھائی ہو۔ دیکھو میرے پاس جو مال ہے، جو تجارت میں کر رہا ہوں، اس کے 2 حصے کرتا ہوں، اس میں سے جو حصہ تمہیں پسند آ جائے وہ حصہ تم لے لینا۔ میرے پاس باغ ہے، وہ 2 باغوں میں جو پسند آئے تم اس کے پاس لے لو۔ آخری جو عبارت ہے میرے بھائی، رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے، کہا تم ابھی ابھی ہجرت کر کے آئے ہو کہ تمہیں کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، تم جسے چاہے پسند کر لو، میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، اور پھر عدت جب گزر جائے اپنی زوجیت میں لے لینا۔ اللہ اکبر! کیا قربانی کا جذبہ ہے میرے بھائی۔ ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے دنیا کی ہر چیز، متاع، مال سب قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور ان کے وارثین ہم ہیں کہ جو ایک بھائی اپنے سگے بھائی کے خلاف دشمنیاں نبھا رہا ہے۔
ایک بھائی اپنے سگے بھائی کے خلاف سازشیں رچا رہا ہے، توبہ کرو اللہ کے دربار میں۔ میری ماں اور بہنوں سے درخواست ہے اللہ کے حضور توبہ کرے کہ یہی وہ رنجشیں ہیں، یہی وہ خلا بازیاں ہیں جس کی وجہ سے خاندانی جھگڑے اور ابھر کر کے نظر آتے ہیں، یہی وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جس وجہ سے خاندان ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے۔ ایک بہت بڑا خاندان، بہت عظیم خاندان آج صرف 2-4 افراد میں محیط ہے، جبکہ وہ خاندان کے سارے احباب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، یاد رکھو ایک قبیلے کے مانند بن جاتے ہیں۔ کتنے خاندان ہمارے پاس یہاں موجود نہیں ہیں، بڑے بڑے خاندان ہیں جن کی تعداد 100 سے زائد 200-300 تک جاتی ہے، لیکن آپسی رنجشوں کی وجہ سے سال ہا سال تک ان کے بچے اور ان کے بچے آپس میں ملاقات کر نہیں پاتے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں غلط ہے، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام نے جب مدینہ میں قدم رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی قائم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ تمہیں مسلمان بن کر کے زندگی گزارنا ہے، مومن بن کر زندگی گزارنا ہے، ایمان والی زندگی گزارنا ہے تو تم خیر کی زندگی گزارو، مومن بندوں سے خیر کے معاملات کرو، یہ اللہ کے بندے ہیں ان کے ساتھ خیر کے معاملے کرو، جب وہ پریشان ہو جائے ان کی مدد کے لیے آگے بڑھو، جب وہ غم میں ہو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جب وہ خوشی میں ہیں انہیں مبارکبادیاں پیش کرو۔ یہ اسلام ہے میرے بھائی، جس اسلام کو بھول کر کے ہم دکھاوا بازی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے اگر خاندان کے کسی گھر میں میت یا جنازہ اٹھتا ہے تو خاندان کے افراد صرف اس نیت سے جاتے ہیں کہ سماج والے اگر میں نہ جاؤں تو سماج والے خاندان والے مجھے کیا بتائیں گے، اس ڈر سے میت میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اللہ کے لیے رشتے نبھاؤ، تقوی کے ساتھ رشتے نبھاؤ، اللہ سے ڈر کر کے بھائی چارگی قائم کرو، خاندان کو لے کر کے آگے بڑھو، یہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو آیت میں کہا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بھائی ہے، اسی آیت میں کہا آپس میں اگر لڑائیاں ہو جائے تو صلح صفائی کرو، اور اسی آیت میں اللہ نے کہا کہ تم آپس میں تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ میرے بھائیوں، ہماری رشتہ داریاں ہونا ہے تقوی کی بنیاد پر، لوگوں کی دکھاوا بازی کے لیے نہیں۔ غور سے سنو میرے بھائی، یہ خاندان، یہ قبیلے آدمی کو متعارف کرنے کے لیے، کل میدان محشر میں ایک ایک آدمی سے تنہا سوال کیا جائے گا۔ یہ سوال نہیں کیا جائے گا تمہارے خاندان والے نماز پڑھتے تھے، تمہارے خاندان والے کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ بات کی بات ہے، پہلا جو سوال تھا تمہارے اعمال نامے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہاری نیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، کس نیت سے تم رشتہ داریاں نبھاتے تھے، کس نیت سے تم عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج بدنیتی اتنی پھیل گئی ہے کہ ہم رشتہ داروں کی میت میں بھی مطلب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، ہمارے خاندان کا آدمی یا کوئی بھی آدمی جب پریشان ہوتا ہے کسی مومن بھائی کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم کما رہے ہیں، ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، ہم اپنی زندگی میں دھن ہیں، مست ہیں، ایسی زندگی کبھی ایک مومن زندگی نہیں گزارتا۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ محبت سے زندگی گزارتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد کرتے رہتا ہے جو بندہ مخلوقات کی مدد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مخلوقات کی مدد کیا ہے؟ یہ حقیقی معنوں میں ایمان والوں کی مدد کے مترادف ہے، ایمان والوں کی مدد کے متعارف ہے۔ اگر کوئی بیمار پڑ جائے، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہو، فرشتے اس وقت تک آپ کو دعائے خیر کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں صرف سماج کی نہیں ہیں، ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوست احباب کے ساتھ یہ ایمانی رشتہ قائم رکھے، مضبوط کرے جتنا ہو سکے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ بھائی چارگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، جو قیامت تک جس کی مثال دے نہیں سکتی۔ آج وہی بھائی چارگی کے بارے میں جب بات آتی ہے تو لیکن افسوس کہ ہمارے درمیان اس کے ابتدائی حصے تک بھی ہم نہیں پہنچ پاتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو لہذا یہ دوسرا بڑا اہم کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کے متعلق کیا۔ پہلا مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی قائم کر دی۔ پھر اس کے بعد جب مسجد کی بھی تعمیر ہو گئی، لوگوں کو نماز کا وقت، یعنی بیت المقدس کی طرف پہلا قبلہ وہ تھا، لوگ وہاں رخ کر کے نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور رہی بات جس طریقے سے 5 نمازیں فرض ہو گئی،
حسب معمول سورج جب غروب ہونے سے پہلے ہوتا لوگ فجر کے لیے جمع ہوتے، نماز پڑھ لیتے۔ سورج غروب ہو کر کے سورج زوال پر رہتا، کچھ لمحہ گزرتا، لوگ جمع ہوتے، ظہر کی نماز پڑھ لیتے۔ سایہ دیکھتے کہ کسی چیز کا سایہ 1 گنا 2 گنا ہو جاتا، عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ سورج غروب جیسے ہی ہوتا سب جمع ہوتے مسجد میں، غروب ہونے کے فوری بعد مغرب کی نماز پڑھتے، اور کچھ لمحہ گزرتا ہے، کچھ تہائی حصہ اندھیرا گزرتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا تمام لوگوں کو ایک وقت میں مسجد میں جمع کرنے کا مسئلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول کے ساتھ بیٹھ کر کے مشورہ کیے کہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ لوگوں کو ایک ہی وقت میں باجماعت کے لیے جمع کر دیا جائے۔ بہت سارے احباب کی، صحابہ رسول کی بہت ساری کیفیتیں تھیں، بہت سارے مشورے رہے۔ کسی نے کہا کہ ایک جرس لگا دیں گے، گھنٹی لگا دیں گے، جس طریقے سے جب بھی وقت ہوگا ہم بجائیں گے، سارے احباب مسجد آ جائیں گے۔ کسی نے کہا ہم سحرن کا استعمال کریں گے کہ جو ہے ایک آواز لگائی جائے گی، سب لوگ آ جائیں گے۔ اسی دوران عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مشورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ایک آدمی کو بھیجیں گے، ایک وقت آئے گا، نماز کا وقت ہے، تقریباً کچھ لمحہ پہلے ہم اس کو بھیجیں گے اور جائے گا پوری گلیوں میں، سڑکوں میں یہ اعلان کرتے ہوئے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے، جماعت بندی جانے والی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو قبول کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ وقت ہے جب اذان کا مسئلہ نازل نہیں ہوا، اذان کی کیفیات نازل نہیں ہوئی، اذان کے جو الفاظ ہیں وہ نازل نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے چند دن مسئلہ چلتا رہے، ایک آدمی جاتا الصلاۃ جامعہ کہہ کر سب کو جو ہے مسجد جمع لاتا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک دن کی بات ہے، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے میں نے آج خواب میں ایک آدمی کو دیکھا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں وہ آدمی جبرائیل علیہ السلام تھے، بعض لکھتے ہیں وہ ایک فرشتہ ہے، بہرحال ہمیں اس سے کچھ سروکار نہیں، وہ فرشتہ ہو سکتا، اللہ کے ذریعے سے خواب دی گئی تھی۔ لہذا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج خواب میں جو ہے دیکھا کہ ایک آدمی مجھے یہ کلمے سکھا رہا ہے۔ کیا کلمے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ جو اذان کے کلمات ہیں، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے خواب میں جو ہے یہ کلمے جو ہے اس نے سکھایا ہے، اور ہو بہو وہ کلمے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن زید سے کہتے ہیں کہ جاؤ بلال کو لے کر کے آؤ رضی اللہ عنہ۔ بلال رضی اللہ عنہ آتے ہیں، نماز کا ایک وقت ہوتا ہے، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں جو الفاظ تمہیں خواب میں سکھلایا گیا تھا وہ الفاظ تم ہو بہو بلال کو سکھلاؤ، کیونکہ بلال کی آواز بہت اونچی ہے۔ اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ وہ کلمے بلال رضی اللہ عنہ کو سکھاتے، اور بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے آگے کھڑے ہو کر کے زوردار آواز میں کلمہ کہتے۔ یہ تاریخ اسلام کے جو ہے اذان کا پہلا مرحلہ ہے، جو اذان دی گئی تھی صحابی رسول کے خواب میں اذان کے کلمے سکھلائے گئے، جس کی تائید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور اتنا ہی نہیں، بلال رضی اللہ عنہ جیسے جیسے کلمے دہراتے جاتے تھے اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے مسکن سے دوڑے چلے آتے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کلمہ بلال اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، قسم اللہ کی آج رات خواب میں نے ہو بہو یہی کلمہ سنا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ اذان ہے جو شاعر اسلام لوگوں کو جمانے کے لیے ایک طریقہ، جس کی تعظیم کے لیے شریعت اسلامیہ نے بے شمار تقاضے کہے کہ جو بندہ اذان دیتا ہے قیامت کے دن اس کی گردن بہت اونچی ہوگی۔ کہا گیا جو بندہ اذان کی پابندی کرتا ہے، اذان دیتا ہے، جن ہو انسان ہو مخلوقات میدان محشر میں اس کے لیے گواہی دیں گے۔ اور سننے والوں کے لیے کہا گیا کہ تم اذان کے کلمے سنتے ہو، وہ کلمے دہراؤ جو مؤذن کہتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، کہا گیا جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہنچتا ہے، کہا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ اور اتنا ہی نہیں میرے بھائی، کہا گیا حدیث رسول میں اذان آدمی سنتا ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے، اور پھر درود بھی ایک مرتبہ پڑھ کر کے اور اللہ سے وسیلہ مانگتا ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة کی جو عبارت ہے وہ پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلت له شفاعت یوم القیامہ، اس بندے کے لیے میدان محشر میں میری شفاعت لازمی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اذان ہے جو تیسرا بڑا کام ہوا تھا مدنی معاشرے میں۔
میرے بھائیوں 3 کام آج ہم سیکھے. ایک مسجد کی بنیاد ہوئی، دوسرا آپس میں بھائی چارگی ہوئی، تیسرا اذان. میرے بھائیوں سوال یہ ہے کہ ہم تینوں چیزوں کی اہمیت ویسی دیتے ہیں جیسا شریعت نے دی ہے؟ شریعت نے جس طریقے سے اہمیت دینے کی تعلیم دی ہے، کیا یقین مانیے ہم اس طریقے سے اہمیت دیتے ہیں؟ مسجد کی اہمیت ہم دیتے ہیں، اذان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، بھائی چارگی کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. چلو بھائی چارگی ایمانی رشتہ اپنی جگہ پر، کم سے کم ہم اپنے خاندان میں بھائی چارگی قائم رکھتے ہیں. میرے بھائیوں یہ سوچنے کی بات ہے، ایک کامیاب معاشرہ اگر ہمیں بنانا ہے تو ان 3 چیزوں کی اہمیت ضروری ہے، ان 3 چیزوں کو اہمیت میں لانا ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں دیکھیے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینے میں گزر رہی تھی. اس کے بعد سے غزوے اور سرائے شروع ہوتے. غزوہ بدر کے واقعات ہو، غزوہ احد کے واقعات ہو، غزوہ خندق ہو، جو مشرکین مکہ مدینے میں حملہ کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے. اور پھر مدینے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہودی بھی رہتے تھے اور بعض مشرکین بھی رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ معاملے کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اور تفصیل سے سننے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں کہیں سنی ساری باتوں کو اہمیت دے کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے درمیان آپسی جھگڑوں کو ختم فرما دے، ناچاقیوں کو ختم فرما دے، فتنوں کو ختم فرما دے، اختلافات کو ختم فرما دے، لڑائی جھگڑے کو ختم فرما دے، شیطانی ہتھ گنڈوں کو ختم فرما دے، شیطانی شرارتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، نفرت سے ہماری حفاظت فرما دے، بغاوت سے ہماری حفاظت فرما دے، دشمنی سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اللہ ہمیں امن اور سلامتی والی زندگی نصیب فرما دے، عافیت والی زندگی نصیب فرما دے، اسلام والی زندگی نصیب فرما دے، سلامتی والی زندگی نصیب فرما دے. یا رب العالمین ہمیں حلال روزی والی زندگی نصیب فرما دے، عزت کی زندگی نصیب فرما دے. ذلت اور رسوائی سے رب العالمین ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ذلت اور رسوائی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، قرض سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تذلیل ہونے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. یا رب العالمین ہمیں جتنی زندگی دے عزت والی زندگی دے، اسلام والی زندگی دے، امن والی زندگی دے. یا رب العالمین امت مسلمہ کے اختلافات کو ختم فرما دے، لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما دے، سب کو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تلے جو ہے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف ورب حلیم.